السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پورا دن سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں کے حوالے سے سماعت جاری رہی۔ میں اس پر پورا دن آپ کو رپورٹنگ بھی کرتا آیا ہوں، لیکن آخری سیگمنٹ کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے جو تماشا لگایا، جو مداری وہ بن گیا، اور ججز کو جس طرح وہ بھگو کے مارتے رہے اور ججز کے ساتھ جس طرح سے وہ بدتمیزی کرتے رہے۔ ججز خاتون جج عائشہ ملک کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، لیکن قاضی صاحب ان کی باتوں پر دانت نکالتے رہے، ان کو ریسکیو کرتے رہے، ان کو بچاتے رہے۔ قاضی صاحب نے پوری کوشش کی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو ریسکیو کیا جائے، لیکن وہ ریسکیو کر نہیں پائے۔ ایک ایسا موقع آیا جب تمام کا تمام کیس ہی الٹ گیا، الیکشن کمیشن بھی اجڑ گیا، قاضی صاحب بھی فارغ ہو گئے اور سارا کا سارا کیس دوسری جانب چلا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے بنیادی سوالات بہت سارے ہوئے جن پر میں پچھلی ویڈیوز میں بات بھی کر چکا ہوں، لیکن ایک مین سوال یہ تھا کہ آپ بتائیں سنی اتحاد کونسل میں جو اب لوگ ہیں، پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھے، جب انہوں نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا ہے ان کو آزاد کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ اس پر لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ دیکھیں ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، انتخابی نشان نہ ہو تو اس کو آپ سیاسی جماعت ہی کنسیڈر نہیں کرتے، ان کو آپ آزاد ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن سب ججز نے کہا کہ اس بات کو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ اگر انتخابی نشان نہیں ہے تو اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ وہ بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزاد ہیں۔ اب پوچھا گیا یہ بتائیں کہ جب پی ٹی آئی آزاد لوگوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے، کیا اس میں پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا؟ کیا اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ڈکلیریشن تھا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے؟ اس پر سکندر بشیر نے کہا کہ بالکل بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ ہاں، پی ٹی آئی نظریاتی کی جانب سے ضرور سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، وہ بھی واپس لے لیا گیا بعد میں۔ اب یہ سوال ایک بار نہیں بار بار سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے نالج میں بھی نہیں ہے بھی نہیں اور میں نے دیکھا بھی نہیں۔ پیچھے سے آوازیں بھی آئیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے وکلاء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب پی ٹی آئی نظریاتی کا ذکر آتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جسٹس اطہر من اللہ بول پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نظریاتی کو تب جوائن کیا گیا جب کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا، 13 کو ہی یہ سرٹیفکیٹ جمع ہونا تھا، 13 کو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے۔ ایسے میں ان کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی تو وہ پی ٹی آئی نظریاتی سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک الیکشن سمبل مل جائے، لیکن پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان سے پھر پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا، میں نے تو کوئی ایسی پریس کانفرنس دیکھی نہیں ہے، ایسی کوئی پریس کانفرنس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ اب اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بے قاعدگی کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھی، پورے پاکستان نے دیکھی، اختر اقبال ڈار کی جانب سے بلے باز والے نے لاہور پریس کلب میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے پھر کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کی ذمہ داری پوری کی؟ کیا الیکشن کمیشن نے انتخابی بے ضابطگیوں کو دیکھا؟ وکیل نے جواب دیا میں کیس پر بات کروں گا، باقی حقائق کا مجھے نہیں پتا۔ جس پر جسٹس اطہر من اللہ بولے کہ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل تسلیم کر رہے ہیں کہ بے ضابطگیوں کو نہیں دیکھا گیا۔ چلیں یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل مسلسل بدتمیزی کرتے رہے۔ ایک موقع پہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہنا پڑا کہ یہ آپ کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے آپ جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ تو اتنی بدتمیزی الیکشن کمشنر کی چھپکلی نے آج کی۔ اب ہوتا کیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا کے نومینیشن فارم عدالت کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صفحہ نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، صفحہ نمبر 11، وہاں پہ لگا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے سرٹیفکیٹ۔ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ میں سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہوں، سربراہ ہوں، اور میں پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور ساتھ میں پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ بھی لگا ہوتا ہے۔ اب یہ نقطہ ذرا دیکھیے جو ویڈیو کے شروع میں نے ذکر کیا، اور وہ آ گیا سرٹیفکیٹ۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی بولتے ہیں کہ وکیل صاحب آپ نے 1000 دفعہ کہا کہ پی ٹی آئی نے تو کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہی نہیں،
وہ نظریاتی کا دیا، وہ بھی واپس لے لیا۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا کے جو نومینیشن فارم ہے، اس پہ پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے صفحہ نمبر 11 پہ۔ اب الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس کوئی جواب تھا نہیں، رنگ اڑ گئے، سر عام پکڑے گئے۔ اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے لگایا نہیں، میں نے یہ کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ بات یاد کریں جو میں نے کہا کہ جب ایک موقع پر اسی وکیل نے کہا کہ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، انہوں نے نہیں لگائے سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کے، اور یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور یہاں پہ جب پکڑے گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا میرے نالج میں نہیں ہے۔ اب سارا معاملہ مشکوک ہو گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی جیتے ہوئے ہیں 81 82 جو سنی اتحاد میں گئے ہیں، سب کے نومینیشن فارم لے کر آئیں، سارے لے کر آئیں، سب ہم نے دیکھنے ہیں پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا یا نہیں لگا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آج سامنے آئیں، اور قاضی صاحب مسلسل بونگیاں مار رہے تھے۔ قاضی صاحب نے آج آدھے گھنٹے کا لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بار بار مجھ پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ آپ نے بلے کا نشان لے لیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کراؤ، میں نے کہا کہ بلا مقابلہ منتخب کرو، میں نے کہا تھا یہ کرو وہ کرو۔ آج بھی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ اب پی ٹی آئی میں وہاں پہ کافی لوگ بیٹھے تھے، سلمان اکرم راجہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اٹھ کے بتانا چاہیے تھا کہ ہم اس کے بعد بھی 2 بار انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکے ہیں، آج دن تک ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے، لیکن کسی نے نہیں بتایا، اور قاضی صاحب آدھے گھنٹے کی تقریر کرتے رہے کہ مجھ پر الزام نہ لگائیں۔ ان لوگوں نے آج بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا۔ کوئی 70,000 سوال پوچھے گئے الیکشن کمیشن کے وکیل سے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بعد میں جواب دوں گا، میں ابھی جواب نہیں دوں گا۔ یعنی انہوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اور مسلسل بدتمیزی، مسلسل جھوٹ پر جھوٹ عدالت کے سامنے بولتے رہے۔ آخر میں جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بات کی، جب بینچ اٹھنے لگا اور کہا گیا کہ جمعرات کو 11:30 بجے کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جتنی بھی شکایات آئی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ تمام کی تمام ہمارے سامنے جمع کروائی جائیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا تھا، الیکشن کے دوران کیا ہوا، اور الیکشن کے بعد کیا کیا ہوا، کس طرح سے یہ والے الیکشن ہوئے، تاکہ سارے کا سارا پول کھل سکے۔ کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ نے کل بھی کہا، آج بھی انہوں نے بار بار کہا کہ سوموٹو لیں، یا جو پٹیشن آئی ہوئی ہے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے وہ لگائی جائے، تب سارا کھیل کھلے گا۔ اب یہ والا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ یہ ساری شکایات آپ سپریم کورٹ کے اندر جمع کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ الیکشن کس تناظر میں کس طرح سے ہوا۔ اب الیکشن کمیشن کے وکیل نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر یہ مجھے لکھ کر دے دیتے ہیں قاضی صاحب، آرڈر کر دیتے ہیں، تو ہم لے کر آئیں گے ریکارڈ۔ جس پر قاضی صاحب نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا یہ کیس ہی نہیں ہے، ہم کوئی الیکشن والا کیس نہیں سن رہے، ہم مخصوص سیٹوں والا کیس سن رہے ہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کے اندر، جو الیکشن کے اندر فراڈ ہوا ہے وہ سامنے لانے کی۔ تو یہ آج تماشا اور ڈرامہ ہوا۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے آج کہہ دیا، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے تمام کی تمام جماعتیں ہمارے خلاف ہو جائیں، آپریشن عزم استحکام تو ہوگا۔ کابینہ نے بھی آج اس کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری طرف IMF کا بجٹ بھی بنا کسی تبدیلی کے اب قوم پر لاگو ہونے جا رہا ہے۔ ثناء اللہ خان جو ڈان نیوز کے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہار گئی، IMF جیت گیا۔ وزیر خزانہ نے اسٹیشنری کے علاوہ تمام ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ تنخواہ دار پر بھی اضافی ٹیکس واپس نہیں ہوگا، اور بلاول بھٹو نے بھی آج حکومت کے لیے بجٹ کے اندر حمایت کا اعلان کر دیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، یہ الٹے پاؤں بجٹ منظور کروائیں گے، یہ محض ٹوپی ڈرامہ ہے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی تھانہ کرال اسلام آباد میں درج مقدمے میں بری ہو گئے ہیں۔ یہ کیس مئی 2022 میں درج کیا گیا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ آج قاضی صاحب کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی غلط فہمی تھی بھی، وہ بھی سامنے آ گئی کہ کس طرح قاضی صاحب ایکسٹینشن کے لیے، ایک نوکری کے لیے کس طرح پاگل ہو رہے ہیں، کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، کتنا خود کو گرا رہے ہیں، اور کتنی وہ اچھی وکالت کر رہے ہیں نون لیگ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کی، اور ان کا پاکستان میں جمہوریت یا آئین سے کسی قسم کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔